کہ معتصم اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تو شہید کر دیا نوے امام کو، ان کا بیٹا یہ شیعوں کا امام بننے والا ہے۔ امام وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی عمر کم ہے، یہ شیعہ جب یہ بڑی عمر کے ہوں گے تب انہیں امام مانیں گے۔ کہ ایک بڑا اچھا کام کیا جا سکتا ہے، کیا کام کریں؟ ابن الجنید بھی وارد ہوا ہے، جنید بھی وارد ہوا ہے۔ اس نے ابن جنید کو جو اس زمانے کا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا اسے بلایا۔ اتفاق یہ ہے کہ ابن جنید وہ ہے کہ جو خود اس معتصم کی فکر رکھتا ہے۔ متوجہ ہو گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی وہ اہل بیت اطہار کو نہیں مانتا تھا۔ ابن جنید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک بڑا اچھا کام میں کرنے چاہ رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو اور اس موقع کے اوپر سب کچھ میرے گھر میں آ جائے گا۔ کیا کہ میں نے شہید کیا ہے، اپنے لفظوں میں اس نے کہا میں نے شہید کر دیا ہے ایک کمسن بیٹا ہے اس شہید کا کہ جس کا نام ہمارے 10ویں امام کا نام لیا، ان کا نام یہ ہے، عمر 8 سال ہے، تمہارا کام ہے کہ جا کے انہیں قرآن پڑھاؤ۔ اس احمق کو نہیں معلوم کہ نہ جاننے والوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، وارث قرآن کو نہیں پڑھایا جاتا۔ ابن الجنید جاؤ یہ 8 سال کا بچہ ہے اسے قرآن پڑھاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کو جب یہ شیعوں کے درمیان ان کی امامت کا تذکرہ ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ وہی تمہارے امام ہیں کہ جو میرے بھیجے ہوئے استاد کے شاگرد ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ شیعوں کی امامت میرے گھر میں چلی آئے گی۔ یہ خام خیالی اس کے دماغ میں تھی۔ ابن الجنید کا کام کیا ہے؟ 8 سال کے امام کو قرآن پڑھانا ہے۔ بعض روایتوں میں 3 ملاقات کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 2 ملاقات کا ذکر ہے، اور دونوں میں عرض کی دیتا ہوں تیسری روایت کہ جس میں ذکر ہے نتیجہ وہی ہوا جو 2 میں ذکر ہوا ہے۔ ابن الجنید کو بھیج دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ امام کے گھر میں آیا ہے اور امام کو معاذ اللہ قرآن پڑھانے آیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ابن الجنید گیا اور کچھ دنوں کے بعد جب پہلی ملاقات، 2 ملاقاتیں ذکر کرنی ہیں، پہلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اوپر معتصم نے پوچھا کہ بتاؤ ابن الجنید کیسا ہے تمہارا شاگرد؟ کا شاگرد؟ کیوں؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا پڑھانے کے لیے۔ کہ یہ تو دنیا کہتی ہے کہ میں پڑھانے جاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں پڑھنے جاتا ہوں۔ توجہ فرمائی؟ اچھا ابھی بھی معتصم کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ تکلف تعارف سے کام لے رہے ہیں، کہا نہیں جاؤ ٹھیک سے پڑھاؤ اس کو، بھیج دیا واپس۔ دوسری بار جب یہ آیا ابن الجنید، یہ اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، اہل بیت کا سخت دشمن تھا، اہل بیت اطہار کی تعریف کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہی ابن الجنید اب جب آیا ہے دربار میں، معتصم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تم نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیجا تھا جو کمسن ہونے کے باوجود ان کا عالم یہ ہے میں ایک آیت پڑھتا ہوں وہ پورا سورہ پڑھ دیتے ہیں، میں ایک سورہ پڑھتا ہوں وہ پورا قرآن سنانے لگتے ہیں، میں تفسیر پہ آتا ہوں وہ تعویل بتا دیتے ہیں، میں تنزیل پہ جاتا ہوں وہ شان نزول بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جملہ کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں قرآن جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا میں نتیجے تک لے آؤں پھر اس کے بعد آپ کی توجہ دلاؤں۔ معتصم کے سامنے ابن الجنید جو دیکھ چکا ہے کہ ابن السکیت کی زبان کھینچی گئی ہے، وہ ابن الجنید معتصم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے ان کے پاس جانے کے بعد مذہب اہل بیت کو قبول کر لیا ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ امام کے پاس کچھ دن ساتھ رہا ہے، امام نے اس کو شیعہ بننے کے لیے نہیں کہا، امام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اہل بیت اطہار کے دین پہ آنا ہوگا، تمہیں اپنے مذہب کو کنورٹ کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، امام نے نہیں کہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے جو اہل بیت اطہار کی حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اہل بیت اطہار کی حقیقت آ گئی، کیا اب بھی کسی طرح کے انکار کی گنجائش ہے؟